السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے اور خوشی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، لیکن اکثر یہ جانتے نہیں کہ خوشی ملے گی کہاں سے۔ کوئی کہتا ہے اچھا گھر مل گیا تو میں خوش ہو جاؤں گا، کوئی کہتا ہے اچھی گاڑی مل گئی تو مجھے خوشی ہوگی، میرا کاروبار اچھا ہو گیا تو مجھے خوشی ہوگی۔ حالانکہ ان چیزوں میں خوشی نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس بہت بڑی کوٹھی ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، اس کے باوجود پریشان ہے، خوشی نہیں ہے۔ بہت بڑی گاڑی ہے پھر بھی خوش نہیں ہے، اچھا کاروبار ہے پھر بھی خوش نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو۔ جو آدمی دوسروں کو خوش نہیں رکھ سکتا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کہتے ہیں جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو اس کو بانٹنا شروع کر دو۔ اگر تمہیں خوشی چاہیے تو خوشیاں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اگر تمہیں مال چاہیے تو مال تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اور یہ خوشیاں اور یہ مسکراہٹیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ مومن کا معاملہ کتنا ہی عجیب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس شکر پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں اور اس کو اور زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ خود رب کائنات نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا۔ اور فرمایا پریشانی کی حالت میں مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے باعث رحمت ہے، باعث اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صبر کی وجہ سے بھی اس کو نوازتے ہیں، اس کو اجر دیتے ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو خوشیاں نہیں دیتا۔ اپنی ماں کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کے پاس خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ اور وہ بیوی جو اپنے گھر بار چھوڑ کے، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار چھوڑ کے تیرے پاس آئی اور تو اس کو خوش نہیں رکھ سکتا تو تیرے پاس خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب میں خوشیاں تقسیم کرو۔ اپنی ماں کو خوش رکھو، باپ کو خوش رکھو، بیوی کو خوش رکھو، اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھو۔ اگر سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب آپ سے خوش ہیں تو بھلے دنیا کی چیزیں آپ کے پاس کم بھی ہوں گی تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ دوسروں کو خوش کرنے کا ایک چھوٹا سا فارمولہ اور نسخہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مسکرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ ہر وقت ہی رہتی تھی۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا دیکھتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک
رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی اونگ آئی۔ ایک نیند کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی، اونگ آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے وہ سورت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً ہم نے تجھے ایک حوض دیا ہے، ایک کوثر عطا کی ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کوثر کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ ایک نہر ہے، مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہے، لیکن ایک شخص کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، یہ میرا امتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کون سی نئی باتیں گھڑی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے قیامت کے دن حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا آخرت میں خوش رکھے۔